جن قبروں وغیرہ پر شرک موجودہ دور میں ہو رہا ہے اور ان کے متعلق تواتر سے یہ بات یعنی کہ جو ہمارے اس بالخصوص سب کانٹیننٹ میں کہی جاتی ہے کہ جی یہ بڑے جو ہیں مشہور اولیاء تھے اور بڑے یعنی اچھے لوگ تھے اور انہوں نے مسلمان کیا لوگوں کو ساروں کو، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے آج کے لوگ جو کر رہے ہیں کیا اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی جو کہ 4 5 5 800 1000 سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں؟ دیکھیں جی یہ جو 800 1000 سال پہلے جا چکے ہیں نا جی، ان سے پہلے تو ہمیں ان بزرگوں کو پکڑنا چاہیے جو 800 سال والوں سے بھی پہلے 500 سال پہلے گزر چکے ہیں. یہ صحابہ تابعین تبع تابعین، امام بخاری امام مسلم، جن کی اتھینٹسٹی ہے دنیا میں، جن کی کتابیں مانی جاتی ہیں. آپ کے لوکل بزرگوں کو دنیا میں کہیں نہیں جانا جاتا. یعنی امام بخاری کا ہم نام لینا دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو پتا ہوگا، لیکن آپ اپنے کسی محلے کے، کسی گلی کے، کسی شہر کے بزرگ کا نام لینا دوسرے ملک میں تو نہیں جانتے ہوں گے. لہٰذا یہ سارے لوکلائزڈ لوگ ہیں، یعنی انٹرنیشنل لیول کے لوگ نہیں ہیں یہ. باقی رہا کہ ان کے عقائد کیا تھے، ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ان کی کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں عقائد تو کتاب و سنت کے خلاف ہے. ان کے بارے میں ہم اس لیے حکم نہیں لگا سکتے، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. عین ممکن ہے ان کی کتاب ہی نہ ہو. کتنی گستاخانہ عبارتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں مسئلہ 71B کے اندر، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اگر ان کی یہ ضد ہے کہ یہ کتابیں ان کی ہیں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو مر چکا ہے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اچھا یا برا اللہ تعالیٰ کے سپرد. ہم کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتے اور کسی کے بارے میں ایسی پازیٹیو بات بھی نہیں کرتے کہ کل کو ہمیں اللہ کے حضور جواب دے ہونا پڑے. ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. ہم آج کے دور کے لوگ جو عقائد لے کے آئیں گے ان کو کتاب و سنت کے اوپر پیش کریں گے. پرانے لوگوں کا معاملہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ رہنے دیں. آپ تعلیمات کو ڈسکس کریں کہ یہ تعلیم ہے. ہم تو کہتے ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں منسوب کر رہے ہیں وہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، اس دنیا میں سب سے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ لوگ مان رہے ہیں. انسانوں میں وہ بزرگ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. ہمارے نبی علیہ السلام کو کم لوگ مانتے ہیں کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو 2.25 ارب عیسائی بھی مان رہے ہیں اور 1.5 ارب مسلمان بھی مان رہے ہیں. ان کے ماننے والے، ماننے سے مراد ایز اے پرسنالٹی، ایز اے پروفٹ جو بھی ہے اس میں ٹیمپرڈ فارم میں لگا. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ شرک کس کے نام پہ کھڑا ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نام. بیگوٹن سن آف گاڈ، گاڈ انکارنیٹس، یہ سارا کچھ بولا جاتا ہے. لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی یہ تعلیمات تھی؟ قطعاً. اگرچہ ان کی طرف منسوب تعلیمات شرکیاں ہیں لیکن قرآن ان کے دفاع پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. باقی کسی بزرگ کے بارے میں قرآن نہیں کھڑا ہوا، اس لیے ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ہم گج وج کے دفاع کریں گے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ کافر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہی تھے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہتے تھے یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے تو میرے رب نے گواہی دے دی ہے، عیسیٰ ابن مریم کا دفاع تو میں ہر جگہ پہ کروں گا. باقی کسی شخص کا دفاع ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ دونوں طرف باتیں موجود ہیں. ہم نہ نیگیٹیولی کرتے ہیں نہ پازیٹیولی. ٹھیک ہے. ابھی اذانیں شروع ہو گئی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم باقی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی شاہ جی اگلا سوال کریں. اچھا علی بھائی، اس سوال سے نا ضمن ایک مزید میں کلیریفیکیشن کر لوں تاکہ یہ بات بالکل کنکلوڈ ہو جائے. یہ پرسنل میرا بھی سوال سمجھ لیں اور بھی باقی جو بالخصوص جو سادات کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کا ہے کہ جب آپ کسی بھی سید کہنا چاہے اس کا اس وقت کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کسی بھی مسلک کا سید ہو، یہ بھی شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بیٹھے ہیں، آپ اس کا شہد نسب کھول لینا. اب اس کی اتھینٹسٹی پہ میں نہیں جاتا کہ اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے. شہد نسب کی ظاہر ہے وہ بھی ایک روایت سینہ پسینہ ہی چلی ہے، لیکن آپ اس میں دیکھیں گے نا پیچھے جو بزرگ ان کے ہوں گے نا، صاحب قبر، صاحب مزار، وہ ان کے بارے میں دعویٰ ہوگا کہ یہ صاحب تصوف تھے. کوئی کہے گا جی قادری تھے، کوئی کہے گا نقش بندی تھے، کوئی کہے گا سور وردی تھے. شیعہ کہیں گے جی حالت تقیہ میں تھے، اندر سے شیعہ تھے. سنی کہیں گے نہیں جی یہ تو صحیح سنی. یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ اس سادات میں سارے تصوف کہاں سے آ گیا؟ جی 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 پہلی بات یہ کہ آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے. شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، وہ ان کے مستحق تو کہتے ہیں، ان کے کمپیٹیٹر وہ ہیں.
ان کے مجتہد کہتے ہیں لیکن سادات کسی کی آپ لڑی کھول لیں وہ پیچھے لڑی جو مرضی کھولتے رہے. پریکٹیکلی شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری گدی کے اوپر قبضہ کیا ہے, ہماری یہ نقال تھے, اصل میں ہم وارث رسول ہیں. تو پہلی تو بات یہ, اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ, مجھے بتائیں صوفیوں کے بس اس وقت دنیا میں سب سے بڑے اماموں میں سے امام مانے جاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. جی ہاں, ان کو شیعہ ماشاءاللہ جس طرح تبرہ بازی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے, اور ناسبی کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کو, جی کیونکہ انہوں نے غنیت الطالبین کے اندر ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ جس میں وہ بات اس طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے بہت غلو کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اور بھی کئی چیزیں اس میں, مطلب صحیح چیزیں بھی غلط بھی, ہم تو ہر شخص سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. تو صوفیوں کے سب سے بڑے امام کو تو شیعہ سرے سے نہیں مانتے عبد القادر جیلانی کو رحمہ اللہ تعالی. تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. تو باقی یہ شجرے وغیرہ چھوڑ دیں. میرے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا, وہ قادیانی تھا, وہ یعنی اس کے نام میں بھی سید آتا تھا, ہے وہ سید تھا. تو اس کا جواب میں وہی دوں گا جو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں مجھے پیچھے سے, بند کریں جی آوازیں. ہاں جی, کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے کیونکہ تیری تعلیمات کے اوپر نہیں ہے. تو آپ پیچھے نہ جائیں. یہ کہتے ہیں پیچھے جاؤ, میں کہنا بہت پیچھے جایا کرو, تسی بشکار اڑ دے ہو, تسی پیچھے جاندے ہو 800-900 سال. ہم کہتے ہیں پورے 1400 سال پیچھے جاؤ, مولا علی حسن حسین تک جاؤ, اور دکھاؤ حدیث کی کتابوں سے کہ مولا علی کس قبر سے مانگتے تھے اور مولا حسین کس صوفی سلسلے کے تھے, دکھائیں. یہ پیچھے نہیں جاتے ہیں, یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں. پیچھے ہم جاتے ہیں. پیچھے سے مراد کیا 800-900 سال پیچھے ہے, پیچھے سے جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے. ہم تو کہتے ہیں 300 سال کے بعد پولوشن آ گئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا, اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. یہی تو ہمارا مقدمہ ہے. ہمارا یہ پورا چیخو پکار کا مقدمہ اس کے اوپر ہے کہ جو 1000 سال پیچھے, آپ 1100 سال پیچھے جاتے ہیں, وہیں تو خرابی شروع ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں تھوڑا جاؤ اور پیچھے جاؤ, وشکار نہ اڑو, پورا پیچھے جاؤ, ادھا پیچھے نہ جاؤ. مزہ آیا جی نا, پورا پیچھے, اسی پیچھے جانے ہیں, تسی ادھے پیچھے جانے ہو, پورا پیچھے ٹر جانے ہیں. جی تو کام سٹارٹ ہویا سی. ٹھیک ہو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال ہے جی کہ غیر مسلم ممالک میں جو مسلمان فوت ہو جائیں انہیں کیا کافروں کے قبرستانوں میں دفنایا جا سکتا ہے یا لازمی ان کو اپنے ممالک میں واپس بھیجا جائے گا؟ میرا خیال ہے واپس ان ممالک میں لانے میں بڑا تردد ہے. ایک 1.5-2 ہفتے تک لاش کی بے رغبتی ہوتی ہے, اور فریزرز میں بھی رکھتے ہیں, بعض اوقات بیچ میں سے وہ چیزیں بھی ریموو کرتے ہیں. اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی سرزمین تک پہنچ جائے. او میرے بھائی, وہ چاہے شیر کے پیٹ میں جائے, سمندر کے اندر جائے, ہوا میں راکھ بکھر جائے, ایئر کریش میں, اگر وہ نیک تھا تو جنت اس کو مل جانی ہے مرتے ہی, اور اگر وہ بد تھا تو دوزخ اس کو مل جانی ہے. آپ کے پاکستان دفنانے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہونا. ہاں جی, تو میں بتا رہا تھا کہ وہ مطلب جنازہ لانے میں یہاں پہ تردد ہوتا ہے. فریزرز کے اندر وہ رکھتے ہیں, بس اوقات بیچ میں سب کچھ نکال دیتے ہیں. 2 ہفتے یہاں پہ بھی لوگ جنازے کے انتظار میں ٹنگے رہتے ہیں. بعض اوقات پھر لاشوں سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے. بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل, ٹھیک ہے نا, ہم نے تو خود ایکسپیرینس کیا. بالکل اللہ تعالیٰ. تو بہتر یہی ہے کہ وہ وہیں پہ ہی آپ بے شک کافروں کے قبرستان میں ہی دفنا دیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے. ایون اس وقت جو بقیہ غرقت قبرستان ہے, عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی وہیں پر ہے. پہلے تو مشترکہ قبرستان ہوا کرتے تھے, کیونکہ قبر کا اس سے تعلق نہیں کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یا غیر مسلموں کا قبرستان ہے. قبر جو ہے وہ تو میں آپ کو اب اگلا سوال کہتا ہوں کہ یہاں پہ مسلمانوں کا قبرستان کی طرح سے. ہاں جی, پہلا تو میرا سوال یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا عملاً کیا ہے؟ کافر. تو مسلمانوں کا قبرستان کتنے جے کڈو لے آؤ. آپ جو قبرستان بھی لے کے آئیں گے نا, اس میں اگر 1000 مردہ ہوگا نا تو 900 زیادہ بے نمازی دفن ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کو کہیں دفنانا ہی ہے. اگر صرف شناختی کارڈ والے مسلمانوں کے قبرستان دفنانا ہے پھر ضرور بھیج دو. ٹھیک ہے, اس طرح قبرستان تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ پھکی والا جواب ہے, علم الکلام والا. ٹھیک ہے جی, جہاں پہ ہے وہیں پہ دفنائیں. اصل چیز ہے دفنانا. باقی وہ بعض کہتے ہیں نہیں جی کافروں کی قبروں میں تو چونکہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں ہمارا مردہ نہ دفن ہو جائے. تو تانوں کی نے کہا کہ مسلمانوں کی قبریں عذاب نہیں ہو رہا. کیا اے سنت کے مطابق نماز زندگی گزار کے مرے ہوئے نے کہ اتنے جناب سارے دے اندر نور بلیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بالکل صحیح. جدھر ہے وہیں پہ دفنا دیں, کوئی ضرورت نہیں یہاں بھیجنے کی. اور ایون اگر کسی نے وصیت بھی کی ہو مجھے فلاں جگہ دفنانا ہے, کوئی ضرورت نہیں وصیت پہ عمل کرنے کا جس میں اتنا تردد انوالو ہو اور لاش کی اتنی بے حرمتی ہوتی ہو.
جدھر جدھر ہے وہاں پہ آپ دفنا دیں. یہ لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور کی ہیں, کوئی دلیل نہیں اس کی, جہاں پہ چاہے مرضی دفنائیں, اس طرح کی کوئی مانیت نہیں. کیونکہ اسلام کے زمانے میں جو قبرستان تھے, زمانہ جہالیت کے لوگ بھی وہاں پر دفن تھے, دوسرے بھی وہاں پر دفن تھے. نبی علیہ السلام نے تو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, لعاب دان اس کے منہ میں رکھا ہے. جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا تو کافروں کے قبرستان میں تو نہیں دفنایا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا, کیونکہ اس سے بڑا کام کر دیا ہے کہ وقت پیغمبر نے جنازہ پڑھا دیا ہے. ہاں یہ نبی علیہ السلام کہا گیا کہ آندہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا اور کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. وہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ کسی منافق کو آندہ سے اپنے قبرستان میں نہیں دفنانا, سورہ توبہ میں یہ تو کوئی نہیں آیا.